گرامینا کی مرچ رگے باہر خوشبو اڑا اڑا کے۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بے انتہا فضل و رحمت اور بندوں پر شفقت کی وجہ سے کچھ خاص مواقع ایسے عنایت فرمائے ہیں جن میں بندوں کو مغفرت، رحمت اور ثواب حاصل کرنے کا سنہرا موقع حاصل ہوتا ہے۔ ان خاص مواقعوں میں سے ایک خاص موقع 15ویں شعبان کی رات بھی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اور بعض لوگ بوجہ کم علمی اس رات کو جاگنے والی رات بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی رہا کرنے اور نجات پانے کے آتے ہیں، کیونکہ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ اور ان کی خطائیں معاف کر کے عذاب جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے، اور مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کے مانند لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے اس رات کو لیلۃ البراءت اور شب برات کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت کے اندر جو ایک مبارک رات کا ذکر آیا ہے اور اس کے خصائص اور فضائل بیان کیے گئے ہیں، گرچہ جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مبارک رات سے مراد وہ شب قدر ہے، ولیکن بعض ائمہ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے، اور شب برات کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہے، گرچہ ان میں سے اکثر روایات ضعیف ہیں، اور اس رات میں عبادت کو موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے عام راتوں سے زیادہ، اس لیے اس رات کی فضیلت سے اور اس رات کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور اس رات کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہے یا کسی صحیح روایات سے اس رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے، تو ایسا کہنا غلط ہے کیونکہ اس کی فضیلت ثابت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی شروع رات سے ہی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دے دوں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، اور یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوا اس رات میں دعا کرنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو، نمازیں پڑھنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دروازے طلوع فجر تک کھلے رہیں گے۔ اور آگے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کے مانند لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، چونکہ اس قبیلے کے اندر بکریاں بہت زیادہ تھیں
اور پھر بکریوں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں کہ ان کو شمار کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ انسانوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس رات کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، متعدد روایات سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور اس مبارک رات کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سال کے امور کا فیصلہ فرماتے ہیں، یعنی اس سال کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کتنی بارش ہوگی، کتنا غلہ اگے گا، کون حج بیت اللہ کی زیارت کرے گا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کی تیاری کر رہا ہوتا ہے ولیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ تمام امور بھی اسی رات میں طے پاتے ہیں کہ تمام سال کیا کیا کام ہونے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ بھی اسی رات میں فرماتے ہیں۔ اور پھر جو احادیث شب برات کے تعلق سے آئی ہیں، ان احادیث کو سامنے رکھ کر کے تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں، یا یہ کہیے کہ اس رات سے متعلق تین باتیں ہیں، دو اس رات سے متعلق اور ایک اگلے دن سے متعلق۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس رات میں جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ عوام جو اس رات کو یہ کہتی ہیں کہ یہ جاگنے والی رات ہے، ولیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جاگنا کس طریقے سے ہے۔ تو اس رات میں اگر جاگنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جاگا جائے، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور خرافات میں نہ جاگا جائے۔ اور جاگنے سے متعلق دو تین باتیں ذہن میں رکھے۔ پہلی بات، اس رات میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے کوئی خاص عبادت یا کوئی خاص نماز ثابت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی سہولت اور استطاعت کے بقدر عبادت کرے، یعنی نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، جیسی بھی ہمت اور سہولت ہو ویسی عبادت کریں۔ اس رات میں کسی خاص عبادت کو لازم اور ضروری سمجھ کر یا یہ سمجھ کر کہ یہ حضور سے ثابت ہے اس کو ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس رات میں اجتماعی طور پر عبادت کا اہتمام نہ کیا جائے اور نہ ہی جلسوں کا اہتمام کیا جائے کہ لوگوں کو جمع کر کے عبادتیں کی جائیں یا لوگوں کو جمع کر کے جلسوں کا اہتمام کیا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی یاد رہے کہ اس رات میں جاگ کر جتنی بھی زیادہ ہو سکے اتنی عبادت کی جائے، ولیکن ایسا نہ ہو کہ پوری رات جاگ کر عبادت کی یا یہ کہ آدھی رات جاگ کر کے عبادت کی اور صبح فجر کی نماز غائب کر دی۔ کیونکہ اس رات میں جاگ کر اگر عبادت کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، ولیکن اس رات میں جاگ کر عبادت کرنا یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر اس رات میں جاگ کر عبادت نہ بھی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کریں گے، کوئی سوال نہیں کریں گے، ولیکن اگر صبح فجر کی نماز غائب کر دی، صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوچھیں گے کہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، کیونکہ فجر کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی جاگ کر عبادت کی جائے اچھا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ صبح فجر کی نماز ہی غائب ہو جائے۔ اگر یہ خطرہ ہو کہ آدھی رات جاگ کر یا پوری رات جاگ کر کے صبح فجر کی نماز نہ پڑھ پاؤں گا تو پھر عبادت نہ کرے، پڑھ کر کے سو جائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اس رات میں اگر کوئی دوسرا شخص عبادت نہ کرے تو اس کو نہ کرنے پر، یعنی اس رات میں عبادت نہ کرنے پر اس کے اوپر کوئی نکیر نہ کی جائے، اس کے اوپر لعن طعن نہ کیا جائے، وہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ تو اس رات میں جاگ کر عبادت کی جائے، لیکن ان تمام باتوں کا اہتمام رکھا جائے۔ دوسری بات، اس رات میں قبرستان میں جا کر مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ایصال ثواب کرنا بھی درست ہے۔ ولیکن اس تعلق سے یہ بات یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، صرف ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں قبرستان جانا ثابت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اتنا خفیہ تھا کہ آپ نے قبرستان جانے سے پہلے نہ تو صحابہ کو قبرستان جانے کی ترغیب دی
اور نہ ہی اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر میں نہیں پایا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر سے اٹھ کر گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے پیچھے پیچھے گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قبرستان میں مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب حضور کے پیچھے گئی تو تب جا کر پوری امت کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور اس رات قبرستان گئے تھے۔ لیکن اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ جاتی تو شاید پوری امت کو پتہ بھی نہ لگتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان سے آنے کے بعد صحابہ کو ترغیب نہیں دی کہ اس رات میں قبرستان جایا کرو، نہ ہی آگے پوری امت کو کہا کہ تم اس رات قبرستان جایا کرو۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی اس رات میں قبرستان چلا جائے یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی حضور بھی اپنی زندگی میں قبرستان گئے تھے اس رات، تو درست ہے، لیکن اس کے لیے اجتماعی شکل اختیار کرنا اور جماعت در جماعت قبرستان جانا، یا یہ کہ اسی رات میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، اور یہ کہ قبرستان میں جا کر کے کچھ چراغ موم بتیاں جلانا، تو یہ خلاف عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ دین نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین اصل وہی ہے اور عمل اصل وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر کے جو کام کیا جائے وہ دین نہیں ہے۔ تو قبرستان جانے کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے۔ تیسری بات جو ذخیرہ احادیث کو سامنے رکھ کر سمجھ میں آتی ہے وہ ہے 15ویں شعبان کا روزہ۔ تو اس کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، ولیکن محدثین کے نزدیک یہ روایت شدید ضعیف ہے، جس کی بنا پر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ 15ویں شعبان کی سنت سمجھ کر نہ رکھا جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں، جیسا کہ صحیح روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ماہ میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15ویں تاریخ ان کے روزے رکھنا بھی ثابت ہے۔ تو اگر کوئی اس مناسبت سے 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لے تو درست ہے، لیکن خاص اس کو 15ویں شعبان کی سنت سمجھ کر کے رکھنا، اس سے بعض علماء منع فرماتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں لا تعداد انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ مختلف احادیث کے اندر مختلف لوگوں کا ذکر آیا ہے، ان تمام کو سامنے رکھ کر 8 لوگ اس قسم کے ہیں کہ جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا ہے مشرک۔ مشرک کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مرادیں مانگے، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کو اپنا الہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کو معاف نہیں فرماتے ہیں، اور شرک سے نیچے درجے کا جو گناہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرے کنہ باز، اس مبارک رات میں بھی کنہ باز کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب کنہ باز کیا ہوتا ہے؟ یعنی کوئی مسلمان محض اپنے نفس اور دنیاوی لالچ کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان سے اپنے دل میں بغض اور حسد رکھے اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنے پر آمادہ رہیں، اس کو کہتے ہیں کنہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات میں ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ تیسرے والدین کا نافرمان۔
والد کا نافرمان ہو چاہے والدہ کا نافرمان ہو یا دونوں کا نافرمان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں والدین کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ نمبر 4، زنا کرنے والا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس مبارک رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، شراب نوشی کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ شراب پینے والے کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اور نمبر 6، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری توڑنے والا، اس مبارک رات میں رشتہ داری توڑنے والے کی بھی مغفرت نہیں۔ لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آدمی دنیاوی غرض کی بنا پر یعنی دنیاوی بنیاد پر تعلقات ختم کرے، رشتہ داری ختم کرے، وہ اس وعید کے اندر داخل ہے۔ اور اگر کوئی شرعی بنیاد پر تعلق توڑے، کوئی شرعی بنیاد پر رشتہ داری توڑے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ لہٰذا دنیاوی بنیاد بنا کر یا دنیاوی غرض کی وجہ سے تعلقات توڑنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ نمبر 7، کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ کسی نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمام روئے زمین کے اور آسمان کے لوگ کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اوندھے جہنم کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو اتنی سخت وعید حدیث کے اندر آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں، جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں آدھے کلمے سے بھی اعانت کی تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی میں لکھا ہوا ہوگا یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے۔ تو ہمیں اس جرم سے بھی بچنا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ 3 حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں کسی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، النفس بالنفس، کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہو تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرے، السیب الزانی، کہ شادی شدہ مرد زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو بھی یعنی پتھر مار کر ختم کیا جائے گا۔ اور تیسرے یہ کہ کوئی اپنے دین کو چھوڑ کر کے نکل جائے، کوئی مرتد ہو جائے۔ لیکن یاد رہے کہ ان کے قتل کا حکم بھی اور ان کے قتل کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہے۔ نمبر 8، تہبند یا پائجامہ پتلون ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے تہبند پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت اس کی طرف نہیں فرمائیں گے کہ جو تکبر کی وجہ سے یہ پائجامہ یا پتلون یا تہبند یا شلوار اپنی ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، کیونکہ حدیث کے اندر اس کو تکبر کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الکبریاء ردائی، کہ بڑائی تو میری چادر ہے اور جو اس میں مجھ سے لڑے گا تو میں اس کی گردن کو توڑ دوں گا۔ تو بڑائی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اس لیے مردوں کے لیے ٹخنوں کو چھپانا حرام ہے، عورتوں کے لیے ٹخنوں کو ظاہر کرنا حرام ہے۔ بلکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو چھپا کر کے رکھے، مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ظاہر کر کے رکھے۔ اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی انسان کو فائدہ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی کوئی ٹخنے چھپا کر کے رکھے گا اس کو کوئی بہت دولت مل جائے گی، تو اس کے اندر کیا فائدہ ہے؟ بلا وجہ انسان گناہ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے، جس کے اندر اس طرح کے عیب ہوں تو اس کو چاہیے کہ اس مبارک رات کے آنے سے پہلے ہی اپنے
جو ہے معافی مانگ لے دوسروں سے اور اپنے گناہ معاف کرا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات میں صحیح طریقے سے عبادت کرنے والا بنائے اور اس رات کا ہمیں صحیح حق ادا کرنے والا بنائے اور تمام رسومات سے، خرافات سے، بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس رات میں آتش بازی کرنا یا یہ کہ کوئی خاص قسم کا کھانا بنانا یا حلوے بنانا یا یہ کہ نئے نئے کپڑے پہننا، یہ بھی تمام بدعات ہیں، ایسا کوئی ثابت نہیں ہے احادیث میں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کا صحیح حق ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔